خدا نے کیا سب سے پہلے خدا نے کہا فاطمہ اے سکون دل فاطمہ سر پہ ہوگا جو قیامت کے دن جو سورج قیامت سر پہ ہوگا کے دن کام مطلب دو تین شعر اور ملازہ فرمایا حضرات جلدی جلدی مجھ کو لگے دور سے مجھ کو نظر جب کربلا آنے لگے دور سے کیا ہے بلکہ آپ ہی پڑھوا لیجئے میزبان کی حیثیت سے 3:15 پہ سب کچھ ہو جانا ہے دیر ہو گئی ہے بچے کا تیر کا پردہ کافر کے چہرے سے ہٹانے آئی تھی تیر کا پردہ کافر کے چہرے سے ہٹانے آئی تھی دنیا بھر میں کافر کی پہچان بتانے آئی تھی دیکھ اور دیکھ یہ ہے نبی جہاز زینب کی ماں خود کو سے تلوار لڑانے آئی تھی
गुजारिश है मोहम्मद अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तशरीफ लाए। आप हजरात से गुजारिश है कि मेरे उनके बुलंद तरीन नारे सलावत देते हैं। तरबियत आग लगाती है लहू के जौहर, जैसी हुमा उसी अंदाज का होता है पसंद, खुदा में यदीद अदली होता है, फातिमा हुसैन इब्न अली होता है। जो हजरात बाहर है उनसे गुजारिश है कि अदा खाने में तशरीफ ले आए और अहले खाना से खुसूसन गुजारिश है कि काफी पिलाने के लिए काफी लोग हैं, लिहाजा जो अहले खाना के हजरात वाला के हुए उनसे गुजारिश है कि वो फर्शे अदा में तशरीफ ले आए। तमामी हजरात से गुजारिश है तशरीफ ले आए और जो खानवादा मौलाना सैयद शौकत अली रिजवी साहब के अफराद हैं उनसे गुजारिश है कि वो फर्शे अदा में तशरीफ ले आए। नारे तलवार चार से समाज फरमाए डॉक्टर महदर साहब नजर कर रहा हूं कि लोग असली जानशीने मुस्तफा को छोड़कर को छोड़कर मुश्किलों में पड़ गए, मुश्किल कुशा को छोड़कर लोग असली जानशीने मुस्तफा को छोड़कर मुश्किलों में पड़ गए, मुश्किल कुशा को छोड़कर जन्नत वो आदम थे जो जिंदा रह गए, छोड़कर जन्नत वो आदम थे जो जिंदा रह गए। हम न जी पाएंगे अपनी करबला को छोड़कर, हम न जी पाएंगे अपनी करबला को छोड़कर। आई गुजारिश की है जनाब तमन बनारसी से नारे सलवार। सलवात पढ़े मोहम्मद आले वो लीड बाहर है उसे। हाय बाबा तेरी ज़हरा मुसीबत की घड़ी है। हाय बाबा तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है। कैसे दरवाज़ा हटाऊं, कैसे मोहसिन को बचाऊं, सांस सीने में रुकी है। तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है। हाथ में जिसके मेरा हाथ दिया था तुमने, कह के वतन तो जिसे मौला कहा था तुमने, मैंने हर मोड़ पे बाबा साथ उसका है निभाया। हाँ मेरा जुर्म यही है, तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है। तेरी उम्मत ने बना दी है ये हालत बाबा, कोई बसली भी नहीं मेरी, सलामत बाबा।
सिर्फ मरने की कमी है, तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है। शर्म आती है भला तुमको, बताऊं कैसे ये तमाचों के निशान तुमको दिखाऊं कैसे, तुम न पहचान सकोगे देख कर मुझे क्या मेरी ज़हरा यही है, तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है। हाय बाबा तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है। जनाब ज़मन मराठी जो बारगाह है जनाब फातिमा ज़हरा में मंजूम खराज अक़ीदत पेश कर रहे थे। एक नारे सलवात बुलंद करें आप हुज़रात। अगर मिजाज मोहल्ला की नफासतों पर बात न हो, चार मिसरे समाज फरमाए चंदू भाई शायद कहता है कि ज़हरा की कनीज़ी में मगन हो गई इतना, ज़हरा की कनीज़ी में मगन हो गई इतना, फिज़ा ने कभी मुड़ के हुकूमत नहीं देखी। ज़हरा की कनीज़ी में मगन हो गई इतना, फिज़ा ने कभी मुड़ के हुकूमत नहीं देखी। गासिब को करो कत्ल तवर्रे की छुरी से, क्या आपने कुरान में आयत नहीं देखी? क्या आपने कुरान में आयत नहीं देखी? हुसैन ऐसे भी मौजूद बयान रखते हैं जो आयतों के दहन में ज़बान रखते हैं। हुसैन ऐसे भी मौजूद बयान रखते हैं जो आयतों के दहन में ज़बान रखते हैं। कोई न हो तो अकेले कहो हुसैन हुसैन, सुना है ये दरो दीवार कान रखते हैं। कोई न हो तो अकेले कहो हुसैन हुसैन, सुना है ये दरो दीवार कान रखते हैं। ये जिंदगी है सफर और हम मुसाफिर हैं, मगर हुसैन की खातिर मकान रखते हैं, मगर हुसैन की खातिर मकान रखते हैं। तो ज़हरा के कातिलों पे तबर्रा किए बगैर, ज़हरा के कातिलों पे तबर्रा किए बगैर जन्नत कोई न जाएगा ऐसा किए बगैर। ज़हरा के कातिलों पे तबर्रा किए बगैर जन्नत कोई न जाएगा ऐसा किए बगैर। देता है भीख आज भी ज़हरा का खानदान इंसान के ज़मीन को रुस्वा किए बगैर। देता है भीख आज भी ज़हरा का खानदान इंसान के ज़मीन को रुस्वा किए बगैर। आइए गुजारिश की जाए खुशनूद करबलाई से नारे सलवात से सरमतम करें आप हुज़रात। जान सब चार से समाप्त कर ले जनाब फखरी बेटी के कि करबला की जंग में शिरकत अबू तालिब की है, करबला की जंग में शिरकत अबू तालिब की है। सजदा है शबीर का नियत अबू तालिब की है, सजदा है शबीर का नियत अबू तालिब की है। ये कौसर पिसर पोते हैं सरदारे जनाब, अब तो साबित हो गया जन्नत अबू तालिब की है। साकिए कौसर पिसर पोते हैं सरदारे जनाब, अब तो साबित हो गया जन्नत अबू तालिब की है। तो हमारे सजदों की तुम फिक्र छोड़ दो आए, सवाल मत करो बुजैल बेहया की तरह। हमारे सजदों की तुम फिक्र छोड़ दो आए, सवाल मत करो बुजैल बेहया की तरह। अरे मैं उस पे सजदा नहीं, मैं उसको सजदा कर लूंगा। कोई जमीन दिखाओ तो करबला की तरह। मैं उस पे सजदा नहीं, मैं उसको सजदा कर लूंगा। कोई जमीन दिखाओ तो करबला की तरह। आखिरी छाप से सवाल करने की, कोई जमीन दिखाओ तो करबला की तरह, कोई जमीन दिखाओ तो करबला की तरह। नारे सलात बोल दे।
समझ पाए तो भाई कि तेरा नाम भी चांदी तेरा किरदार भी चांदी है, तेरा नाम भी चांदी तेरा किरदार भी चांदी, कोई जेवर कहाँ फिदा तेरे जेवर से मिल जाता है, तेरा नाम भी चांदी तेरा किरदार भी चांदी, कोई जेवर कहाँ फिदा तेरे जेवर से मिल जाता। रिदाए फातिमा को देखकर मरियम ये कहती है, रिदाए फातिमा को देखकर मरियम ये कहती है, मेरी चादर का सजरा काश इस चादर से मिल जाता, मेरी चादर का सजरा काश इस चादर से मिल जाता। आइए गुजारिश की जाए जनाब शबीर हसन साहब को तशरीफ ले आए, नारे तमाम का शामिल करें आप। चार मिसरे से आगाज कर रहा हूँ, मुलाजा फरमाए साहब। बिकी हुई है ज़ुबान कलम चुरा हुए ये महफिलें ये मजालिस ये शायरों का कलाम यही तो है जो हकीकत तो है बचा हुए जिधर भी देखिए सवाल इश्क का इल्फान कहाँ से लाऊं जो तेरी हमद की है शान कहाँ से लाऊं दिल ये कहता है कि अशआर हो शायान अली मैं फर्ज दफ्ता बलदार कहाँ से लाऊं। ये शेर साहब कि जिसमें हो शामिल वाइज वो तेरे वास्ते कुरान कहाँ से लाऊं तो जिक्र मौला के सबब लोग मुझे जानते हैं इससे बेहतर कोई पहचान कहाँ से लाऊं। फातिहा। Oh
गुजर गई। बिनते नबी खदीजा की लपटे जिगर गई। बाबा को इतना रोई कि रो रो के मर गई। यानी कि सूबे खुले बड़ी पूछ कर गई। बहरे अलम में गर्द शहंशाह हो गया। वीरान खाना-ए असदल्लाह हो गया। एक एक बंद के लिए तसव्वुर करिए बतौर खास कि वो बेटियों का बहन, वो बेटों का शोर शैन, आंसू लिए वो आंखों में जहरा के नूरे, वो सर झुकाए रोते हुए फातह हुनैन, मुंह पर तमाचे मार के कहते थे ये हुसैन। अरे सदमा बहुत है आपके इस नूर ऐन को। अरे अम्मा उठो गले से लगा लो हुसैन को। अरे अम्मा उठो गले से लगा लो हुसैन को। अम्मा फटा हुआ है गरेबान देख लो। रुख जर्द और बाल परेशान देख लो। बिखरा पड़ा है जिसका कुरान देख लो। अब उठ के सबको खोते हुए जान देख लो। अरे दिल फट रहा है ख्वारों के शोर शैल से। क्या अम्मा अपना बोलेगी अपने हुसैन से? क्या अम्मा अपना बोलोगी अपने हुसैन से? सुनना ये था कि बंदे कफन टूटे एक बार, फैला के हाथ माने कहा मेरे गुलजार, आ लग जा मेरे सीने से तुझ पर ये बानिसार। ऐ मेरे नूर ऐन न हो इतना बेकरार। अरे माँ दिल की बात तू बेटे तो बतलाए किस तरह। बेचैन तू है माँ तो करार आए किस तरह। फैले हुए जो हाथों को देखा हुसैन ने, माँ की तरफ कदम को बढ़ाया हुसैन ने। नालों से इस ज़मीन को हिलाया हुसैन ने। लाशे के पास रोके सुनाया हुसैन ने। हम आ गए हैं तुम भी ये सदमा उठाइयो। अरे अम्मा हमारी लाश पे रोने को आइयो। ये थे जनाब शहीद हुसैन साहब जो बारगाह शहजादिया रमियान में नहायत थी मुबकी
اور نہایت ہی دردناک برفیہ پیش کر رہے تھے. آپ حضرات صاحب ہو رہے تھے. عظمت جناب فاطمہ زہرا پر ایک سلوات آپ ارشاد کاغذ پہ پہلے سورہ مریم کو دم کروں, کاغذ پہ پہلے سورہ مریم کو دم کروں, تب فاطمہ کی عفت و عصمت رقم کروں, تب فاطمہ کی عصمت و عفت رقم کروں. 4 مصرے سماعت فرمائیں کہ ایک نعرہ سماعت بلند کریں آپ حضرات. اللہ جانے عظمت و کردار فاطمہ, اللہ جانے عظمت و کردار فاطمہ, جو لائق درود ہے اس نے کیا سلام, جو لائق درود ہے اس نے کیا سلام. اللہ جانے عظمت و کردار فاطمہ, جو لائق درود ہے اس نے کیا سلام. تو آغوش فاطمہ ہو کہ تسبیح فاطمہ, آغوش فاطمہ ہو کہ تسبیح فاطمہ, اس میں بھی 2 امام ہے اس میں بھی 2 امام. آغوش فاطمہ ہو کہ تسبیح فاطمہ, اس میں بھی 2 امام ہے اس میں بھی 2 امام. 4 مصرے اور سماعت فرمائے. حافظ کر رہا ہوں, شعر کہتا ہے کہ بڑی طویل ہے فہرست قاتلان بدول, بڑی طویل ہے فہرست قاتلان بدول, ہزاروں اب بھی حصار حسد میں رہتے ہیں. بڑی طویل ہے فہرست قاتلان بدول, ہزاروں اب بھی حصار حسد میں رہتے ہیں. وہ جن کو کھلتی ہے باغ فجر کی سچائی, وہ جن کو کھلتی ہے باغ فجر کی سچائی, وہ سارے لوگ تورے کی عزت میں رہتے ہیں. وہ جن کو کھلتی ہے باغ فجر کی سچائی, وہ سارے لوگ تورے کی عزت میں رہتے ہیں. چندو بھائی آخری 4 مصرے, اس کے بعد مولانا موصوف ہوں گے اور آپ حضرات کی سماعتیں ہوں گی. محسوس ہو رہا ہے کہ شردو بھائی کی طبیعت کچھ ناساز ہے. پرورت ہے کہ ایک دوسرے سے عزاداری کے معاملے میں ایک دوسرے سے آگے ہوڑ لگی ہوئی ہے. میرا ذاکر, میرا علم, میرا گلجرا, میرا تبرک, میری مجلس, میری امام بارگاہ, اسی پس منظر میں 4 مصرے سماعت فرمائے. سرکار خصوصی توجہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے سرور پر عنایت فاطمہ کی ہے. شکو بھائی, اللہ تعالیٰ نے سرور پر عنایت فاطمہ کی ہے. کوئی مشکل نہیں, مشکل حفاظت فاطمہ کی ہے. کوئی مشکل نہیں, مشکل حفاظت فاطمہ کی ہے. تو عزاداری کے اخراجات کی ہر قوم بتلائے, فقط ہم منتظم ہے ساری دولت فاطمہ کی ہے. فقط ہم منتظم ہے ساری دولت فاطمہ کی ہے. عزاداری کے اخراجات کی ہر قوم بتلائے, فقط ہم منتظم ہے ساری دولت فاطمہ کی ہے. آئیے ان اشعار کے صاحب نہایت کی ادب و احترام کے ساتھ عالی جناب عزت مآب جناب مولانا گلزار جعفری صاحب سے گزارش ہے کہ وہ جلد روزہ کا فروغ منبر ہو, اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات بلند ترین نعرہ سلوات سے خیر مقدم فرمائیں. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل, نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام الأنبياء والمرسلين
المرسلين الذي صاحب التاج والمعراج والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض اسمه مرفوع منقوش اللوح والقلم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين محبوب رب المشرقين والمغربين مولى الكونين جد الحسنين أبي القاسم وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين فقط قال إمام عليه الصلاة والسلام إنا ليلة القدر فاطمة حق معرفتها فقد أدرك ليلة القدر حضرات گرامی حضرت ملت دوستان عزیز علماء کرام مجلس لطائف فاطمیہ کی مناسبت سے ہے اور شہزادی کی شہادت کے عنوان سے یہ مجلس رکھی گئی ہے اور اس شوکت بھائی نے ہمیں دیا تھا خود ڈر کے مگر یہ میری اس موضوع نہیں کر سکا اس لیے میں نے اس کو اٹھا کے رکھا حالانکہ میں پڑھ سکتا ہوں اگر پڑھنا لیکن چاہتا ہوں تھوڑا بدلے اور اگر میں اثرات بیان کرنے لگا تو موضوع بڑا خوش ہو جائے گا ہمارے اور آپ کے پانچویں امام محمد باقر فاطمہ کی ذات لیلۃ القدر کی ہے من عرف فاطمہ فقط من عرف فاطمہ کی ماں جیسا مار فقط ادرک نے قدر کی عظمتوں کا ادراک کر لیا شہزادی کو نسبت دی گئی ہے لیلۃ القدر جو ایام ادائیگیاں کے عنوان سے منائے جا رہے ہیں اس کی علماء نے تاکید کی ہے خدا بانیہ نے کو سلامت رکھے ہر طرح سے ان کی امیدوں کو پورا فرمائے اور کوشش کیجیے کہ ہر سال ایسے عزائے فاطمیہ انجام میں ایک قول آپ کو سنا دوں کہ آپ کو ان عظمت کا اندازہ ہو علم ایمان سے بھی تعلق ویسے دنیا بھی معلوم ہو جاتا انہوں نے فرمایا میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں لیکن اگر کسی نے رکھ لیا کی وجہ سے دیا ہے کہ جب اپنی طاقت آنا جب اپنی سطح میں آنا تو کچھ نہ کر سکو تو کم سے کم نام ہی بدل ہم نے بھی تحیہ کر لیا کہ لیلۃ القدر کی رات کا سویرا مطلع الفجر کی شکل میں نمودار تو ہو جائے جب دنیا کو معلوم ہوگا کہ ہماری سرکار آئے گی کی آغوش سے مطلع الفجر کا وجود ہوگا
लैलतुल कद्र कहा गया। यानी लैलतुल कद्र की अजमत क्या है, तवज्जो कीजिएगा। जिसमें कुरान नाजिल हुआ, गौर कीजिए, कुरान नाजिल हुआ। कुरान का माह रमजान, शहर रमजान, वो महीना रमजान का कि जिसमें कुरान नाजिल किया। शहजादी के लक़ब में से, नामों में से एक नाम है मुबारकतुन। ज़ात फातिमा को भी बाबरकत कहा गया। अब मैं तवज्जो चाहता हूँ आपकी, ज़ात फातिमा क्या है? मुबारक। लैलतुल कद्र क्या है? मुबारक। खाना खुदा क्या है? मुबारक। अब मुझे बताइए, लैलतुल कद्र मुबारक है मगर बरकतें किसी को दिखाई देती हैं? खाना खुदा मुबारक है मगर बरकतें किसी को दिखाई देती हैं? तो आयाते रब्बानी में जो बरकतें बयान की गई हैं, यकीनन बरकतें हैं, मगर इन आयतों को ज़बान न मिलती। इन आयतों को ज़बान न मिलती अगर आले मोहम्मद कुरान की ज़बान न बन जाते। अगर आले मोहम्मद कुरान की ज़बान न बन जाते। अब कैसे मक्के में खाने काबा बाबरकत है, ये कौन बताएगा? लैलतुल कद्र कैसे बाबरकत है, ये कौन बताएगा? तो सबने आवाज दी, हम दोनों इलाकों की बरकतों को समेट देंगे। मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यब्ग़ियान। जब ये दोनों ज़ात मिल जाएगी, लैलतुल कद्र जब खाना खुदा के मुहाफ़िज़ से मिल जाएगी। एक बंदा खुदा खाना खुदा से आएगा, एक रात लैलतुल कद्र होगी। अब जब दोनों मिल जाएंगे तो कायनात में जहां जहां देखोगे कोई करिया, कोई देहात, ऐसा ना होगा जहां सादात का वजूद ना हो। अब लैलतुल कद्र की बरकतें भी दिख रही है। खाना खुदा सलावत पढ़ते मोहम्मद लैलतुल कद्र की बरकतें भी दिख रही हैं। हाँ, बस देखने वाला होना चाहिए। मेरे तवज्जो कीजिए। अच्छा, ये जो अय्याम अज़ाए फातिमिया, इस पर एक एतराज भी किया लोगों ने। कहने लगे साहब ये कितने दिन है अज़ाए फातिमिया? बाद लोग कहते हैं 13 जमादिल ऊला से 3 जमादिल सानिया तक 20 दिन। भाई अब 20 दिन तक लोग अज़ा करेंगे तो शादी ब्याह ये वो दुनिया भर के काम है। देखिए यूँ तो आप जितने दिन भी अज़ाए फातिमी मनाएं कम है, जिस दिन भी आप अज़ा करें कम है। कुल्लु यौमिन आशूरा कुल्लु अर्ज़िन करबला। यूँ तो हमारा हर दिन गम का है, इसमें कोई दो राय नहीं, मगर ये कि महदूद किए गए हैं कि आप अपने समाज में दूसरे उमूर भी अंजाम दे सकें। अब मुश्किल क्या है, तवज्जो कीजिएगा। इख्तिलाफ यहाँ पैदा हुआ कि सिद्दीक़े ताहिरा की तारीख़ शहादत दर्ज नहीं है। तारीख़ कौन सी तारीख है? दर्ज क्या है? दर्ज रिवायात हैं। किस किस्म की रिवायात? कि मैं अपने बच्चों को समझाने के लिए बुजुर्गों से माजरत चाहता हूँ। 5 रिवायत हैं। पहली रिवायत कहती है नबी करीम की शहादत के बाद सिद्दीक़े ताहिरा 40 दिन जिंदा रहे। दूसरी रिवायत कहती है 45 दिन जिंदा रहे। तीसरी रिवायत कहती है 75 दिन जिंदा रहे। चौथी रिवायत कहती है 90 दिन जिंदा रहे। पांचवी रिवायत कहती है 95 दिन जिंदा रहे। और यानी 5 रिवायत हो गई। अब लोग हमसे कहते हैं कि भाई किस दिन शहादत है, ये तो बताओ। ठीक है, ये जो शहादत की तारीख है हकीकत में यही तारीख अय्याम फातिमिया है। लेकिन आप ऐसा करें कि 90 और 95 दिन वाली रिवायत को मान लें, तो इस एतबार से आप 5 दिन अज़ाए फातिमी मना सकते हैं। आपको ये ना कहे कि शहादत तो 1 दिन है, मजलिस 5 दिन क्यों, तो आशूर तो 1 दिन है, मुहर्रम 10 दिन क्यों। इसका मतलब ये है कि मुक़द्दमतन पहले और बाद मजलिसें की जा सकती, इसमें कोई हर्ज नहीं। हाँ, अब ये बताइए कि मालूम क्यों नहीं है कि तारीख़ शहादत कौन सी है? देखिए कुछ चीज़ें अज़मतों की मुतक़ाज़ी हैं और बाअज़मत चीज़ों को कुदरत महफूज रखती है। बाअज़मत चीज़ों को कुदरत महफूज रखती है। जो लोग मुझसे ये पूछते हैं कि सिद्दीक़े ताहिरा की शहादत की तारीख तुम लोगों को क्यों नहीं मालूम, मैं उनसे पूछ रहा हूँ फातिमा लैलतुल कद्र है, तो मुझे ये बता दो लैलतुल कद्र कौन सी रात है?
लैलतुल कद्र में भी तो 5 कौल हैं। किसी ने कहा 17 की पहली रात, 19 की रात, 17 की रात, 19 की रात, 21 की रात, 23 की रात, 27 की रात। हमारे यहाँ भी 27 की रात के लिए दुआएं मौजूद है। तो शब कद्र 27 की शब में है, 23 की शब में है, 21 की शब में है, 19 की शब में है, 17 की शब में है। नहीं मालूम। क्यों नहीं मालूम? का जो बाज़मत शय होती है उसे महफूज रखा जाता है। मैंने कहा अगर लैलतुल कद्र बाज़मत है तो मिस्दाक़ के लैलतुल कद्र की शहादत भी। और अल्लामा फखरुद्दीन राज़ी ने इससे आगे बढ़ के बात की है। उन्होंने कहा कि जी हाँ, जो बाज़मत चीजें होती हैं उन्हें कुदरत महफूज रखती है। उनका इल्म बंदों को नहीं दिया जाता, उनके बारे में बंदों को नहीं बताया जाता। क़यामत आएगी, कब आएगी किसी को नहीं पता। हर एक की मौत आनी है, मगर किसकी मौत कब आनी है उसे नहीं बताया गया। महशर कब होगा नहीं बताया गया। जन्नत कब मिलेगी नहीं बताया गया। जन्नत बाज़मत है इसलिए तारीख बताई नहीं जाएगी। मौत बाज़मत है इसलिए नहीं जाएगी। क़यामत बाज़मत है बताई नहीं जाएगी। पर शहादत सिद्दीक़ा ताहिरा भी बाज़मत है, बताई नहीं जाएगी। बताई नहीं जाएगी कि इस तारीख में शहादत है। ये रात है जिसे महफूज रखा गया है। और खाली इतना ही नहीं, खाली इतना ही नहीं, अल्लामा मुहक़्क़िक़ इस्फ़हानी का एक मिसरा है, अल क़ब्र वल क़द्र मजहूलतुन माअन। शहज़ादी की क़द्र व मंज़िलत भी महफूज रखती गई, लोग उसका इदराक नहीं कर सकते। और दूसरे मरहले में कब्र को भी महफूज रखा गया। कब्र फातिमा को भी दुनिया को बताया नहीं गया कि कहाँ है कब्र फातिमा। पूछा गया, सही सही रिवायात मासूमी की हैं जिनमें जरा बराबर भी शक नहीं किया सकता। पूछा मासूम से हम कहाँ ज़ियारत करें? किसी इमाम ने कहा कि जन्नतुल बक़ी में जाकर ज़ियारत करो। फिर एक रावी आया, पूछा मौला कहाँ ज़ियारत करें? कहा बैतुल हुज़्न में जाकर ज़ियारत करो। फिर एक आया, कहा मौला कहाँ करें? कहा पैगम्बर ने फरमाया मा बैनल क़ब्र वल मिंबर रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह। मेरी कब्र और मिंबर के दरमियान जन्नत एक टुकड़ा है, वहाँ जाकर ज़ियारत करो। मौला क्यों नहीं बताते कि कब्र कहाँ है? हत्ता के आगे मरकाशी ने चिल्ला खींचा, 40 दिन तक इबादत की। सुबह दिन में इबादत, रात का पता बताया जाए। एक आलिम दीन है, दिन 40 रातें तक जब इबादत कर चुके तो 40वीं रात में वो कहते हैं कि मैंने हमारे अकरम को देखा, मैंने हाथों को जोड़ के कहा मौला मुझे कब्र फातिमा की ज़ियारत कुम में जा, वहाँ मासूमा कुम की ज़ियारत कर ले, वो भी हमारी बेटी है, हम तुझे कब्र फातिमा का सवाब दे देंगे। हम तुझे कब्र फातिमा का सवाब दे देंगे। उसने हाथों को जोड़ा, या नबी अल्लाह जो आपका हुक्म है मैं बजा लाऊंगा, मगर मैंने 40 रात इसलिए गुजारी हैं कि मुझे कब्र फातिमा बताई जाए। आपने फरमाया इन्ना कब्र फातिमा सिर्रुम मिन असरारिल्लाह। कब्र फातिमा अल्लाह के राज़ों में से एक राज है। इस राज को किसी पे जाहिर नहीं किया जा सकता। इस राज को किसी को हमारी नस्लों का तो तुम्हारी किस्मतों ने क्यों महफूज रखी है कब्र ज़हरा। अरे जो लोग हुज्र इब्ने कब्र को नहीं छोड़ते, मासूम ने फरमाया और बात है कि मैं कब्र खस्ता खोदने वालों से इतनी गुजारिश और करूंगा, अगर शौक ही है ये देखने का कि असहाबे रसूल किस हालत में है, एक और सलात मोहम्मद लिहाजा मेरे हदीस इन्ना फातिमा या लैलतुल क़द्र, फातिमा की ज़ात लैलतुल क़द्र की है। लैलतुल क़द्र क्या है? लैलतुल मुबारका। ज़ात फातिमा क्या ज़ात मुबारका है। तवज्जो किया आपने? मैं इस मंजिल पर आप कि जब लैलतुल क़द्र मालूम नहीं है, देखिए इस तारीख में शहादत है, उम्मतें न समझ पाए, ये और बात है। आगे आप इस सूरे की तफसीर, सूरे क़द्र की तफसीर में पढ़ रहा, इस सूरे की तफसीर पढ़ने जब मैं लगा तो मैंने
اس کے شان نزول میں ایک روایت پڑھی. روایت یہ تھی, توجہ کیجیے گا, روایت یہ تھی کہ پیغمبر اسلام نے خواب دیکھا کہ میرے بعد میرے منبر پہ بندر ناچ. میرے بعد کا مطلب بلا فصل بھی ہو سکتا ہے نا, فوراً بعد منبر پہ بندر ناچ رہے ہیں. اب کوئی بندر آ کے بیٹھ جائیں گے, کچھ بندر پہلے بندر کا مطلب کیا ہے؟ اب ایسا تھوڑی کہ نبی کے بعد منبروں پہ جو ہے وہ افراد کے بجائے بندر بیٹھیں گے, نہیں, بندر نہیں بیٹھیں گے, بندر صفات لوگ بیٹھیں گے. میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس خواب سے کیا ربط ہے, مگر جب مجھے روایت میں یہ ملا کہ ہے تو میرے سامنے سارے چہرے عیاں ہو گئے, تو میرے سامنے سارے چہرے عیاں ہو گئے. کیا مطلب ہے اس کا؟ بندر کا مطلب یہ ہے کچھ ایسے لوگ منبر پر آئیں گے مگر ہم کھا جائیں گے, ہم کہیں گے مگر ہم کھا جائیں گے. اس لیے کہ وہ جس بات انسان کو بندر بنا دیتی ہے. اب تاریخ میں تلاش کرو کہ نبی کے بعد کس جس نے فاطمہ کی معرفت جو حق ہے معرفت حاصل کرنے کا, اگر ایسے معرفت حاصل کر لی وقت ادرک لیلۃ القدر, تو اس نے لیلۃ القدر کا ادراک کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر, مگر قرآن نے صاف لفظوں میں کہا ہے کہ تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے. اس کا مطلب یہ کہ ہماری, اب جملہ سنیے, ہماری علمی صلاحیتیں جب ایک رات کو نہیں سمجھ سکتے تو ایک ذات کو کیسے کہتا ہے کہ ذات ہمارے سمجھ میں کیسے آ سکتی ہے. غور کیجیے گا, عدائے فاطمی ہے, ایام فاطمی ہے, اس مناسبت سے ایک قول اور سن لیجیے. لیلۃ القدر کون سی رات ہے؟ جس رات میں تقدیر بنائی جاتی. قدر یعنی تقدیر. تقدیر کا مطلب کیا ہے؟ یعنی سال بھر کا رزق ہے نا, اس تاریخ میں لکھ دیا جاتا ہے. قدر معین کر دی جاتی ہے. کس کو حج و زیارات پہ جانا ہے یہ شب قدر میں لکھ دیا جاتا ہے. کس کو اولاد ملنی ہے, کس کو مال ملنا ہے, کس کو فائدہ ہونا ہے, کس کو نقصان ہونا ہے, کیا کچھ ہونا ہے, یہ سارے کام. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ شب قدر میں بیدار رہا کرو, اس لیے کہ مقدر سونے والوں کے نہیں لکھے جاتے, جاگنے والوں کے لکھے جاتے. اس لیے مقدر کو جگانے کے لیے رات میں عبادت کیا کرو. توجہ کیجیے گا, تو قدر لکھی جاتی ہے. ہمیں قدر سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ قدر کیا ہے. توجہ کیجیے گا, اس رات میں کیا لکھا جاتا ہے؟ مومنین کے تقدیر لکھی جاتی ہے. اس سے ادا کریں, غم منائیں, اپنے کام. جو لوگ کسی سرکاری وبھاگ سے تعلق رکھتے ہیں, سرکاری کمپنیوں میں کام کرتے ہیں, جو بڑی بڑی کمپنیوں میں رہتے ہیں جہاں لوگ جانتے ہیں جہاں آپ کام کرتے ہیں, وہاں آپ شہادت کی تاریخ میں کام کرنے نہ جائیں اور گھر پہ رہیں, مجلسیں کریں, ماتم کریں. میں پوچھا کیوں؟ کہ جب آپ پہلے دن مجلسیں کریں گے اور دوسرے دن پہنچیں گے تو لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ صاحب کل کیا ہو گیا تھا, کل آپ کیوں نہیں آئے, کوئی پریشانی تھی, کوئی مصیبت تھی. تو اب آپ ان کو بتائیے گا کہ کل ہم اس لیے نہیں آئے کہ نبی کی ایک لوتی بیٹی کی شہادت کی تاریخ ہم مجلسیں کر رہے تھے. یہ رک کے مجلسیں کرنا ہوگا تولا. یہ رک کے مجلسیں کرنا ہوگا تولا. دوسرے دن جب وہ پوچھے اور آپ یہ بتائیں کہ نبی کریم کی ایک لوتی بیٹی کی شہادت کی تاریخ تھی, تو اگر وہ عقل مند ہوگا تو یہ پوچھے گا اللہ محمد کی بیٹی کو بھی دنیا نے شہید کر دیا. تو پھر یہ پوچھے گا کہ کون کم ظرف تھے جنہوں نے نبی کی بیٹی کو شہید کر دیا, تب تو ان کم ظرفوں کا نام بتانا. اس طرح عزائے فاطمی میں مجلس کر کے تولا ہوگا, بیان کر کے تولا
جانے کے بعد دوسرے دن تمہارے لبوں سے پیغام پہنچے گا اور لوگوں کو قاتلوں کا پتہ چل جائے گا۔ اور دوسری بات قدر سے متعلق کہ بعض اوقات علماء اقوال دیتے ہیں، ہم ان کی حکمتوں کو نہیں پہچان پاتے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ رہبر معظم سے کسی نے پوچھا کہ حضور یہ آپ عزائے فاطمی میں حکومت کا سارا کام دھام چھوڑ کر فرش عزائے فاطمیہ پر بیٹھے رہتے ہیں، مسلسل مجالس کیا کرتے ہیں، ان ایام میں کچھ نہیں کرتے سوائے مجالس کے، آخر آپ کو ان مجلسوں سے ایسا کیا مل جاتا ہے کہ آپ اپنے حکومت کے سارے کام دھندے چھوڑ کے اس فرش عزا پر بیٹھتے ہیں؟ تو رہبر معظم نے کہا کہ میں پورے ملک ایران کا سال بھر کا رزق عزائے فاطمیہ کے فرش سے اٹھا رہا ہوں۔ آپ نے غور کیا عزائے فاطمیہ سے، یہ پیغام ہے آپ کے لیے، سمجھے گا، عزائے فاطمیہ سے یہ فرش سے میں سال بھر کا رزق اٹھا لیتا ہوں۔ ہم سمجھے ہی نہیں رزق اٹھانے کا مطلب کیا ہے۔ فاطمہ کون ہے؟ لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر ہے فاطمہ نا، تو لیلۃ القدر میں کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کی تقدیریں لکھی جاتی ہیں۔ رہبر معظم فرماتے ہیں تم خوش نصیب ہو، امت مسلمہ کے بعد ایک لیلۃ القدر ہے جہاں تقدیریں لکھی جاتی ہیں۔ تمہارے پاس دو لیلۃ القدر ہے، ایک رات لیلۃ القدر، ایک ذات لیلۃ القدر ہے۔ تم اپنی تقدیریں اس ذات کے توسل سے بھی بنا سکتے ہو۔ اچھا ہم نے سمجھ لیا، ہم مرجعیت کے قائل ہیں، رہبر کو مانتے ہیں، ہمارا نظریہ ہے، لیکن غیر ہمارے علماء کے اقوال کو کیوں مانیں؟ وہ تو اماموں کی مشکل سے مانتا ہے تو غلاموں کی جلدی کہاں مانے گا، ہے نا؟ تو وہ لوگ نہیں مانتے، تو اب انہیں بھی تو دلیل دینی ضروری ہے۔ اچھا جو نہیں مانتے ان کے لیے ایک کتاب کافی ہے، تو ہم انہیں اسی کافی کتاب سے بتا دیں۔ لیکن قرآن کہتا ہے کلما دخل علیہ زکریا المحراب، جب بھی جناب زکریا جناب مریم کے مصلی عبادت پر پہنچے، وجدا عندہ رزقا، تو جناب مریم کے مصلی عبادت پر انہوں نے رزق دیکھا، وجدا پایا، رزق پایا، قال یا مریم ان لک ھذا، اے مریم یہ بتاؤ یہ رزق کہاں سے آیا؟ قالت ہوا من عند اللہ، تو جناب مریم نے فرمایا کہ یہ رزق اللہ کے یہاں سے آیا۔ یہ کیا رزق ہے؟ بے موسم کے پھل۔ رزق کیا ہے؟ بے موسم کے پھل رکھے ہوئے ہیں، خوشنما پھل رکھے ہوئے ہیں۔ اب جناب زکریا دیکھ کے پوچھتے کہاں سے آیا؟ جناب مریم کہتی ہیں اللہ کے یہاں سے آیا۔ توجہ، جناب زکریا حیرت و استعجاب کا اظہار کر رہے ہیں، مگر لب مریم سے نکلے ہوئے لفظ خدا کو اتنا پسند آئے کہ اس نے قرآن کے دامن میں جگہ دی۔ جناب مریم نے فرمایا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کر دیتا ہے۔ زکریا معصوم ہے، معصوم کو بتایا جا رہا ہے اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ میرے عزیزوں اگر اللہ بے حساب رزق جناب مریم کے مصلی پہ بے حساب رزق دے سکتا ہے تو فخر مریم کی فرش اعلیٰ کتنا رزق دے دے کہ کائنات کھاتی رہے، کائنات کم بڑھ سکتی ہے اور اس کے فاطمہ کم۔ لہذا عزائے فاطمی کیا کرے تاکہ تمہارے رزق کی ضمانت مل جائے، تاکہ تمہاری زندگی کو گزارنے کی ضمانت مل جائے۔ ہاں مگر غلط فہمیاں نہ پیدا ہوں کہ اب ہر آدمی مجلس عزائے فاطمیہ سے جانے تو کچھ آیا نہیں، ناچ دیکھنے لگے کہ دھان کی کوئی بیٹی تو آ کے رکھ گئی، کوئی آٹے کی بوری تو آ کے دروازے ہو۔ رزق لیس شرطا رزق للمال، شرط نہیں ہے کہ رزق مال ہو، بلکہ کیا رزق ہو سکتا ہے؟ کفت ہو۔ شیخ مظفر نے جملہ شرط اولاد کا رزق ملے، اللہم ارزقنا طعاما، پروردگار ہم تیری محبت کو بھی رزق کہتے ہیں، شرافت عطا ہو جائے تو وہ بھی رزق ہے، مل جائے تو وہ بھی رزق ہے، اولاد نرینہ مل جائے تو وہ بھی رزق ہے، اخلاق کریمہ مل جائے، مال و پتہ مل جائے تو وہ بھی رزق ہے، سعادتیں مل جائیں تو وہ بھی کرامتیں وہ بھی رزق ہے، عظمتیں مل جائیں تو وہ بھی رزق ہے، مال میں جائے یہ بھی رزق ہے، اچھی زوجہ مل جائے یہ اچھے پڑوسی مل جائے یہ بھی رزق ہے،
علم مل جائے یہ بھی رزق ہے، حکمت مل جائے یہ بھی رزق ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ جو کمال مل جائے وہ رزق ہے۔ اب در فاطمہ پہ آؤ تو صحیح، کون سا کمال ہے جو تمہاری تقدیر میں نہ لکھا ہے؟ جائے گا، آؤ تو صحیح، اس لیے کہ فاطمہ لیلۃ القدر ہے۔ لیلۃ القدر وہ رات ہے جس میں تقدیریں بنائی جاتی ہیں۔ تم دہلیز لیلۃ القدر پر آ جاؤ، تقدیریں تمہاری بن جائیں گی، رزق تمہیں عطا ہو جائے گا، کمالات تمہیں عطا ہو جائیں گے۔ ہاں میرے عزیزو، اس رات کی اتنی عظمت کیوں ہے؟ کیا ہے اس رات میں ایسا جس کی عظمت ہے، جس میں برکت ہے؟ کیا ہے اس رات میں؟ کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اس کی عظمت یہ ہے کہ ہم نے اس میں قرآن نازل کیا ہے۔ کون سا قرآن؟ خاموش کتاب نازل کی، نہ بولنے والی آیتیں بھیجی، کاش میرا جملہ واضح ہو جائے، یعنی صامت قرآن نازل کیا ہے، کلام اللہ کا ہے، لفظوں کا جامع پہنا کے نبی کریم کے قلب اطہر پہ اتارا گیا ہے۔ نہیں تو قلب اطہر پہ اتارا گیا، چونکہ آیات ربانی کا نزول ہوا ہے، اس لیے ہم اس رات کو، اس رات کے ظرف میں، اس رات کے ظرف میں قرآن نازل ہوا ہے، اس لیے یہ رات لیلۃ القدر ہے، باعظمت ہے، شب قدر ہے۔ مجھے کہنے دیجئے، اگر ایک رات کے ظرف میں ایک خاموش قرآن نازل ہو، وہ رات باعظمت ہو سکتی ہے، تو جس رات کے صدف اطہر میں 11 بول تھے قرآن کے، اس رات کیوں نہیں ہو سکتی؟ اگر رات معتبر ہو سکتی ہے تو ذات بھی معتبر ہو سکتی ہے۔ اور اعتبار کیا گیا اس رات کا کیا ہے؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ کون سی رات ہے یہ؟ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ علماء نے 1000 مہینوں کو جوڑا ہے تو تقریباً 83 سال بنتے ہیں۔ میں نے جوڑا تھا 996 بنے، 996 میں 83، یعنی آپ اس میں 4 مہینے اور اضافہ کر لیے تو تقریباً 83 سال۔ صحیح، 83 سال ایک طرف ہے اور ایک رات ایک طرف ہے۔ میرا جملہ بات ہے، ایک رات ایک طرف ہے، 83 برس۔ اب علماء نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ وہ جو نبی کریم نے خواب دیکھا تھا کہ بندر ناچ رہے ہیں، وہ بنی امیہ کی پوری تاریخ کی حکومت کا زمانہ، یعنی بنی امیہ کی حکومت کے 83 سال ایک طرف ہیں، اچھا یہ لیلۃ القدر 83 برس کے مقابل میں نا 1000 مہینوں سے بہتر ہے، ٹھیک، یہ بھی معین ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اس سے پہلے جو مہینے ہیں اس کے بعد کے جو مہینے 1000 مہینے تو قرآن نے الف خیر من الف شہر، الف یعنی 1000 تک آنے والے مہینوں سے بہتر تو نہیں ہے، آدم سے لے کے خاتم تک جو مہینے تھے ان سے بہتر تو نہیں۔ فاطمہ کو مخصوص خواتین سے بہتر نہیں کہا گیا، فاطمہ کو مخصوص کائنات کی جتنی عورتیں ہیں سب سے بہتر ہے فاطمہ کو، اور قیامت تک جو آنے والی ہے وہ تو لیلۃ القدر تو ایک ہی مہینہ بہتر ہے، مگر ذات فاطمہ قیامت تک کی خواتین سے بہتر۔ کون سی رات ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا ربہم، اپنے پروردگار کی اجازت سے اس رات میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور روح نازل ہوتے ہیں۔ تھوڑا سا تفسیری اختلاف ہے کہ روح سے مراد کون سی ہے؟ روح سے مراد جبریل ہے، روح الامین ہے، یا کچھ اور ہے؟ بعض علماء نے تفسیر اسراء
اس ضمن میں لکھا ہے کہ یہ جو واو ہے یہ واو عاطفہ ہے، تغیر کے معنی پر دلالت کرتا ہے۔ روح سے مراد جبریل نہیں ہے، اس لیے کہ ملائکہ میں جبریل شامل ہو چکے ہیں۔ کیا کہا؟ تنزل الملائکۃ، ملائکہ نازل ہوتے ہیں، تو جبریل ملائکہ میں ہے کہ نہیں؟ تو آ گئے کہ نہیں؟ تو الگ سے روح کا مطلب جبریل تھوڑی ہے۔ آج میرا جملہ واضح ہو، جبریل الگ سے نہیں ہے، جبریل تو ملائکہ میں، کافر روح کا، روح سے مراد جبریل نہیں ہے۔ اور روح اعظم من الملائکہ، وہ مخلوق اعظم من الملائکہ، وہ ایک ایسی مخلوق ہے جو ملائکہ سے زیادہ عظیم ہے۔ تو کون سی ہے روح ہے؟ اب کچھ انبیاء کو خدا نے آسمان پر زندہ رکھا۔ میرا جملہ واضح، تو یہ انبیاء کہاں نازل ہوتے ہو گیا؟ تنزل الملائکۃ والروح، ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور انبیاء نازل ہوتے ہیں۔ کہاں نازل ہوتے ہیں انبیاء؟ نبی کے پاس نازل ہوتے ہیں۔ تو کب تک نازل ہوتے ہیں؟ جب تک نبی تھے۔ انبیاء کا آنا بھی سمجھ میں آتا ہے، ملائکہ کا آنا بھی سمجھ میں آتا ہے۔ اب نبی تو ہے اور آیت قرآن میں قیامت تک کے لیے، یعنی قیامت تک فرشتے نازل ہوتے رہیں گے۔ اب امت کے پاس ایک ہی حل ہے، یا تو کہہ دو آیت اپنے معنی میں سمٹ کے رہ گئی، یہ قیامت تک کے لیے نہیں ہے، تو قرآن کا معجزہ ہونا ہاتھ سے چلا جائے گا، یا یہ کہہ دو کہ قرآن معجزہ ہے تو پھر یہ مان لو کہ محمد تو نہیں ہے مگر ایک جانشین محمد ایک جانشین محمد کائنات میں ہے، جس کے پاس ملائک بھی نازل ہوتے ہیں، روح بھی نازل ہوتی ہے، یعنی انبیاء بھی نازل ہوتے ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، بخاری نے فضائل آل محمد چھپا چھپا کے رکھے ہیں، ایسے ایسے ابواب میں رکھے ہیں کہ تم پتہ ہی نہ لگا سکو، مگر ڈھونڈنے والے بھی بڑی بلا کی نظر رکھتے ہیں، وہ وہاں سے بھی نکالی جاتے ہیں جہاں سے آپ نے چھپایا ہے۔ اصحاب پیغمبر سے پیغمبر نے فرمایا، کیفا انتم، تمہاری کیفیت اس وقت کیا ہوگی جب عیسیٰ آسمان سے نازل ہوں گے اور تمہیں میں سے کوئی ان کی نماز پڑھائے گا۔ اب اصحاب پریشان، کیا نبی اللہ، وہ صاحب شریعت نبی ہیں، العزم نبی ہیں، وہ معصوم نبی ہیں، ہم میں سے کون پڑھائے گا؟ آئے میرا جملہ باتیں ہو جائے، ہم میں سے کون پڑھائے گا؟ کہا منکم، تم میں سے، کہا تم میں سے مطلب تم نہیں، آئے میرا جملہ باتیں ہو جائے، کہا تم میں سے مطلب تم نہیں۔ اب خود ہی سوچو کہ کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو عیسیٰ کو نماز پڑھا سکتا ہے؟ تو جب عیسیٰ نازل ہوں گے تو محمد کہہ رہے ہیں اسے نماز پڑھانی پڑے گی، عیسیٰ نہیں پڑھائیں گے، انہیں کوئی پڑھائے گا۔ تو اگر امت میں کوئی ایسا جیالہ ہو جو عیسیٰ کو نماز پڑھا سکتا ہو تو بتائے کہ یا نبی اللہ ہم میں سے تو کوئی نہیں ہے، تو پھر ایک میرا بیٹا ہوگا جس کا نام میرا نام، جب میرا نام وصیت میری وصیت، جب وہ آئے گا نماز پڑھائے گا، وہ آگے کھڑا ہوگا، عیسیٰ پیچھے کھڑے ہوگا۔ بخاری صاحب نے لکھ دیا، مسلمانوں کے سمجھ میں اب بھی نہیں آیا، حالانکہ بخاری بعد کتاب الباری تو یہی کتاب ہے نا، اسے سمجھنا چاہیے، مگر مسلمانوں نے نہیں سمجھا، کیسے امام آئیں گے، کیسے نماز پڑھیں گے، ہمارے تو سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ نظام قدرت ہے، وہ بعد میں دکھانے سے پہلے یہی آئینہ دکھا دیتا۔ ابھی آپ کو لیٹسٹ نیوز یاد ہے نا، کچھ مہینوں پہلے کی بات ہے، عیسائیوں کا بہت بڑا پوپ، بہت بڑا لیڈر کہاں یا عراق میں ملنے کے لیے آغا سستانی سے، آپ نے استقبال کیا کہ نیچے سے لگایا اور اس سے کہا چلیے آگے، مہمان سے کہتے ہیں نا آگے بڑھے، بہت سے لوگ علماء سے کہتے ہیں آگے چلیے، توجہ کیجیے گا کیوں کہتے ہیں، صاحب امامہ سے کہتے ہیں آگے چلیے، ہم نے کہا ارے حضور آپ سے آگے کیسے چلے، اس کا مطلب یہ کہ آپ کے امامے کی قدر، جیسے ہی اس سے کہا کہ آگے بڑھی، اس نے ہاتھ جوڑ لیا، کہا سرکار میں آپ سے آگے کہتے دنیا نے تصویر دیکھ لی، ایک عیسیٰ کے بیٹے کا نمائندہ تھا، ایک بطول کے بیٹے کا نمائندہ، دونوں ساتھ کھڑے تھے، مریم کے بیٹے کا نمائندہ بطول کے بیٹے کے نمائندے سے کہہ رہا ہے آپ آگے بڑھیے، یہ کہہ نہیں رہا ہے آگے بڑھیے، کہ دنیا کو بتا رہا ہے جیسے آج میں ان کے آگے نہیں چل سکتا ویسے عیسیٰ ان کے امام
تنزل الملائکۃ والروح فیہا بین ربہم من کل امر سلام، سلامتی لے کے نازل ہوتے ہیں. ہے حتی مطلع الفجر، کب تک آتے ہیں یہ؟ یہاں تک کہ صبح فجر، صبح نمودار ہو جائے، فجر نمودار ہو جائے. توجہ کیجئے گا، دیکھیے لیلۃ القدر کو قدرت نے مرتبط کیا ہے مطلع فجر سے. بہت توجہ چاہتا ہوں، لیلۃ القدر کو مطلع فجر سے. اسی لیے ہمارے یہاں علماء بڑی باریک نظر رکھتے ہیں. جب علماء کہیں نماز پڑھانے کے لیے آتے ہیں شب قدر میں، تو جوانوں کو اکٹھا کر کے کہتے ہیں سونا نہیں. کیوں؟ رات جو ہے فجر تک فجر کو کیا. یہ جو زمین میں اگر ایک طرف زمین کے حصے پہ طرف وقت یہاں کے دو ہیں، ایک تو امریکہ والا ہماری رات ہے یا ہم یہ ہوتا اگر قدرت نے لیلۃ القدر کو مطلع الفجر سے کہا کہ جہاں رات ختم ہوگی دوسری جگہ صبح شروع ہو جائے گی، وہ دوسری جگہ صبح شروع نہیں ہوئی ہے، اسی رات کا ترتیب ہے. لہذا تو انتظار کرے جب امام ہوگا مطلع الفجر وہی ہو سکتا ہے جس کا تعلق لیلۃ القدر سے ہو. تو جب سرکار حکومت اسی کا نام مطلع الفجر ہوگا، لیلۃ القدر اور نہیں ہوگا، مطلع اسی کی ہوگا. اس رات میں ملائکہ سلام لے کے اس دہلیز پر کی دہلیز پر فاطمہ کی دہلیز پر. اب توجہ کیجیے، یہاں سے میں کچھ لینا چاہتا ہوں. لیلۃ القدر کی دہلیز پر سلام لینے لوگ آتے ہیں، سلامتی لے کر آتے ہیں اور امت کو اس دروازے سے سلام. 6 مہینے 9 مہینے تک روایت موجود ہے صحیح بخاری کی، اور بلکہ روایت بڑے عجیب انداز میں کہ نبی 5 نماز پڑھتے تھے، 3 وقت نہیں، 5 وقت نماز پڑھتے تھے. تو ہر نماز سے پہلے سلام کرتے تھے، ہر نماز سلام کرتے تھے. یعنی اب ایک بار دن بھر میں سلام نہیں ہوتا تھا، 10 بار سلام ہوتا تھا. تو جس حدیث پر 10 بار نبی سلام کرتے تھے، خطبہ فدا کے اثرات میں سے ایک اثر یہ بھی ہے کہ شہزادی کے خطبہ مجرموں کو بھی جرم کا احساس ہو گیا اور انہوں نے علی سے خواہش ظاہر کی، یا علی ہمیں اپنے در دولت پہ جانے کی اجازت دے دیجیے، مانگنا چاہتے ہیں. ٹھیک، علی سے کہا ہمیں اجازت دیجیے. دیکھیے سمجھیے گا علی کے مزاج میں اور ہمارے سماج میں کتنا فرق ہے. سماج یہ کہتا ہے کہ اگر میری بیوی کسی سے ناراض ہے اور کوئی صاحب جس سے میری بیوی ناراض ہے، اگر وہ میرے گھر آنے کی بات کریں گے میں انہیں آنے دوں گا؟ نہیں آنے دوں گا. اور آگے بڑھ کے میں سماج کی بات کروں، اگر بیوی کی لڑائی شوہر کے بھائی سے ہو گئی، شوہر کے بھائی سے یعنی دیور اور بھابھی میں لڑائی ہو گئی، اب یہ زوجہ جو ناز برداری کروا اگر یہ طلب کرے اپنے شوہر نامراد سے کہ ہمارا بھائی گھر میں نہیں آئے جب تک کہ میں نہ کہوں، تو ایسا سماج بھی پنپ رہا ہے کہ بیوی کی ناز برداری کے چکر میں وہ بھائی کو آنے جملہ واضح ہو جائے، آنے نہیں دے گا. یعنی جملہ سمجھیے، آنے نہیں دے گا. یہ شوہر نامراد نے اس لیے کہا کہ بیوی کا غلام ہو چکا ہے. یہ بیوی کا غلام بن کر اپنے بھائی کو کیوں نہیں آنے دے رہا ہے؟ اس لیے کہ جس سماج میں پانی کے رشتے سر چڑھ جائیں
وہاں خون کا رشتہ پانی میں ہے۔ پانی کا رشتہ سر چڑھ جائے، وہاں خون کا رشتہ۔ میرے نوجوان دوست اور آسان لفظوں میں سمجھیں، جو سمجھ گئے انہیں سبحان اللہ میری طرف سے، اور جو نہیں سمجھے انہیں خدا ہی سمجھے کہ اتنی آسان بات بھی نہیں سمجھ سکتے، لیکن خدا کرے کہ یہ دوسرا والا جملہ سمجھ گئے۔ پانی کے رشتے کو اتنا سر پہ نہ چڑھاؤ کہ خون کا رشتہ پانی ہو جائے، اس لیے کہ پانی کا رشتہ ہاتھ دھو کے کبھی بھی ہٹایا جا سکتا ہے، مگر خون کا رشتہ جس دامن پہ خون لگ جائے نا، پانی سے دھو کے بھی صاف سلوات پڑھیں محمد رسول دیکھیں کچھ لفظوں کا لطف، اس کو اسٹاپ رہنا، کچھ لفظوں کا لطف ان کے استعمال میں۔ یوپی میں لفظ بھائی بھائی کے لیے استعمال ہوتا ہے، مگر آئے سلام اچھا صحیح کتابوں میں یہ صحیح تو نام لکھے ہیں، میں ناموں کو صحیح کہہ رہا ہوں، بندوں کو نہیں۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ تاریخ نے بالکل صحیح لکھے ہیں، افراد چاہے غلط ہوں، مگر نام بخاری نے بالکل صحیح لکھے ہیں کہ دو لوگ آئے اور آگے انہوں نے معذرت خواہی کی، شہزادی سے معافی چاہی، سلام کا جواب چاہا، مگر شہزادی نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ میں ان باتوں کو نہیں کہوں گا جن باتوں کو لوگ پڑھتے ہیں کہ شہزادی نے جواب کیوں نہیں دیا، شہزادی جواب دینا واجب تھا، شہزادی نے واجب کیسے ترک کر دیا، اما جنہیں آپ دست لینے کی تمیز وہ بتائیں گے آنے محمد میں کیا واجب، ہمیں تم اپنے واجب ادا کر لو یہی بہت ہے، ان کے واجبات میں انٹرفیئر کرنے کی تمہیں حق نہیں ہے۔ آل محمد میں کیا واجب ہے کیا واجب نہیں، آل محمد جانے تم پوچھا کہ آل محمد کے عمل پر بحث کرو، اور فرمانا ہے انہوں نے جواب دیا نہیں دیا، ہاں تم اپنے عقلی گدے لگاؤ جہاں تک پہنچ سکو، تھوڑی دیر کے لیے حالانکہ مجھے مجرموں کی وکالت نہیں کرنا چاہیے، مگر معذرت کے ساتھ میں نے وکالت کی ہے تاکہ جرم کی سنگینی کا احساس ہو۔ شیخ انصاری کسی کمزور دلیل کو رد نہیں کرتے تھے، اگر مقابل کی دلیل کمزور ہوتی تھی تو اپنی طرف سے دلیل دے کے اسے مضبوط کر دیتے، وہ پوچھے استغلا اچھی خاصی کمزور دلیل کی ٹیٹ پر رگڑ دیتے، کب میری شان علمی کے خلاف ہے کہ کمزور دلیلوں کو توڑو، پہلے پھر توڑو، لیکن میرے بھی مزاج خلاف ہے کہ میں مجرموں کو ایسے ہی چھوڑ دوں، پہلے ان کے جرم کی سنگینی بتا دوں، پھر میں آگے چل کے دلیل کو دوں گا آپ سے۔ شہزادی آپ کے چشم تصور میں حاضر بارگاہ سید عالمیان ہوا، میں نے کہا بی بی آپ کے دہلیز پر دو فقیر کاسے گدائی لے کر آئے ہیں، اپنی معذرت چاہتے ہیں، آپ گلشن زہرا کے دو پھول بشکل معذرت ان کے کاسے گدائی میں ڈال دیجئے، مسئلہ حل ہو جائے۔ بی بی مجھے یہ بتائیے کون ہے جو اس دروازے سے خالی گیا؟ چاند آیا چاندنی لے گیا، ستارے آئے سیاہیں لے گئے، سورج آیا روشنی لے گیا، یا انبیاء آئے نبوتیں لے گئے، ملائک آئے تقدس لے گئے، اولیاء آئے ولایت کا صدقہ لے گئے، کرامتیں یہاں سے پڑتی ہیں، شرافتیں ہیں، فضائل یہاں سے پھوٹے ہیں، سارے چشمے یہاں سے بہے ہیں، یہ دہلی ملائکہ کی گزرگاہ ہے۔ آگے گہوارہ جو پانی کرتے ہیں، کبھی بچوں کو کھلاتے ہیں، کبھی چکی چلاتے ہیں، ہم یہ اس گھر کا طواف کرتے ہیں۔ شہزادی اس گھر کی اتنی عظمتیں ہیں، جو آیا دے گیا یا تو طلب سے سیوا دیا گیا ہے، ایک روٹی فقیر مانگنے آیا سب نے روٹیاں اٹھا کے دی، یہ سخاوت کا دربار ہے، یہ کریم کا دربار ہے، یہ کرم کا مقام ہے۔ یہ دو فقیر آئے ہیں، توجہ سے جملہ سنیے، یہ دو فقیر آئے ہیں، ان کے کاسے گدائی میں معذرت کے دو پھول ڈال دیجئے، گلشن زہرا میں پھولوں کی کیا کمی ہے؟ ملے گی، اس گھر سے مغفرت نہ ملے گی، اس گھر سے معذرت نہ ملے گی، اگر اس گھر سے معافی نہ ملے گی تو کون دربار، کون ہے جو مغفرت دے گا، کون ہے جو بخشش دے گا، کون ہے جو عطا دے گا؟ کیا میرے ذاکر اس لیے کہ دو بندے میری دہلیز پر نہیں آ رہے،
बानियान जुल्म। मेरी तहरीर पर बानियान जुल्म आए हैं, तवज्जो, मेरी तहरीर पर बानियान जुल्म आए हैं। फातिमा की तहरीर अदालत की तहरीर है, करामत की तहरीर है, मजलूमों की आहों ख्याल जिस तहरीर पे रखा जाता है वो है। मेरे ज़ाकिर बात को समझ, अगर आज तवज्जो से जुमला सुनिए, अगर आज मैंने इन जालिम माज़रत के फूल डाल दिए, कल शिवर आएगा, फिर खुली आएगा, पहले दिन फातिमा जुल्म को इतना रुस्वा कर दे, फिर किसी जालिम के फिर कोई आके खड़ा ना हो, इसलिए पहले दिन, इसलिए तो ज़ियारत आशूरा में है सबसे पहले लानत उस पर की गई है, सबसे पहले लानत उस पर की गई है कि जिसने जुल्म की बुनियादें रखी। अगर आज जालिम माफ हो गया तो फिर मजलूमों की आहों का खात्मा हो जाए, शहीदों की शहादतों का रंग बेअसर हो जाए, उनके लहू को करबला में जहां जहां बहाया गया है सब जाय हो जाएगा। शहीदों के लहू की आबरू रखने के लिए जरूरी है कि जुल्म तहरीर फातिमा से रुस्वा हो जलील होके जाए, इसलिए जवाब सलाम नहीं दिया गया। मजीद समझिए, माफी नहीं दी गई, सलाम का जवाब भी नहीं दिया गया। अब मुझे नहीं मालूम सिद्दीक़ा ताहिरा ने जवाब क्यों नहीं दिया, मगर हाँ एक वाक़या ने मेरी रहनुमाई की है, इस तक मैंने पहुंचने की कोशिश की है। उलमा किराम तशरीफ फरमाए, अली साहब बहुत बेहतरीन खतीब हमारे सामने बैठे हुए हैं, मौला इनकी मजीद तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमाए। उलमा की सहन सलामती के लिए आप एक सवाल कर दें। छोटी सी रिवायत सुन लीजिए, मैं उसके बाद आपको इस मंदिर पे लेके आपको नहीं दिया गया कि सलाम का जवाब क्यों नहीं दिया गया। इसके बाद मैं थोड़ी सी गुफ्तगू करूं और इस मकाम पर आपको छोड़ रहा हूं। आपने रब्त देना है, तवज्जो है आपकी, आपने इर्तिबात करना है कि मैंने कहां से बात छोड़ी थी, मुर्तबित हुई या नहीं। एक शख्स हमारे छठे इमाम इमाम जाफर सादिक आया, आगे कहता है मौला मेरी तलवार आपके साथ, मेरा रहवार आपके साथ, मेरी कौम आपके साथ, मेरा कबीला आपके साथ, मेरा तन मन धन सब कुछ आपके साथ। यह आसान लफ्ज़ों में कहूँ कि मौला दामे दिल हमें कदम सुखाने में मुकम्मल तौर से आपके साथ हूँ। आप क़याम कीजिए, हुकूमत लीजिए, तलवार उठाइए, मैं आपके साथ हूँ। इमाम ने कही तनूर जल रहा, इस पर कूद जाए। कहने लगा सरकार मैं तो आपको हुकूमत दिलाने आया हूँ, आप अग्नि प्रवेश का हुक्म दिए दे रहे हैं, मुझे अग्नि विसर्जन किए जा रहे। आपने कहा जब तो सब कुछ दे रहा है तो जान भी देते हैं। तो उन्होंने ये तो मेरे बस में नहीं है। तवज्जो कीजिएगा, अभी ये गुफ्तगू हो रही थी कि इमाम का हकीकी चाहने वाला आता हुआ दिखाई दिया। आना जैसे ही आया कहता है अस्सलाम वालेकुम या इब्न रसूलुल्लाह, ए रसूल के बेटे तुझ पर मेरा सलाम। इमाम ने कहा वालेकुम सलाम या हारून मक्की, और तुझ पर भी हमारा सलाम हारून मक्की। आ गए हो तो आ जाओ, ये तनूर जला इसमें कूद जाओ। हारून मक्की ना और देखा लगता हो, आके कूद गए। इमाम ने ऑर्डर भी दे ताकि तेरा इस्तिराब बरकरार रहे और उसका इत्मीनान भी दिखता रहे। तवज्जो कीजिए, यहाँ तक तो आप सुनते ही रहते हैं, मेरी खिताबत का कमाल की थोड़ी कि मैं सुने सुनाए वाक़यात आपके सुनाए। यहाँ तक था मैं इस वाक़े से समाज को एक आईना दिखाना चाहता हूँ। दो किरदार हैं यहाँ पर, दो किरदार, एक चढ़ाने वाला, एक चाहने वाला। चढ़ाने था मैं सब कुछ आप पे कुर्बान कर दूंगा, पर किया कुछ नहीं। चाहने वाले ने दावा कुछ नहीं किया, पर जान देने में आमादा हो गया। समाज इन दो आदमियों को जरूर पहचाने, चाहने वाले कौन है, चढ़ाने वाले।
बड़े बड़े इदारों के बड़े बड़े जिम्मेदारों की मुसीबत ये हो गई है कि की सीरत से नाआशना हो गए हैं, चढ़ाने वालों को सर पे चढ़ा बैठा रहे हैं और चाहने वालों को धक्का मार के निकाल रहे हैं। नतीजा ये हो रहा है कि नफरतें आबाद हो रही है, मोहब्बतों का अच्छा ये भी देखिए हर समाज में चाहने वाले और चढ़ाने वाले होते हैं, और आप तो बेहतर तौर से जानते होंगे, कभी मजाक में लोगों को चढ़ाते हैं, कभी वाकई में लोगों को चढ़ाते हैं, और अभी तो मैं समझता हूँ मौसम आ रहा है चढ़ाने का। नहीं कर देते आप 7 चरणों में 7 जन्मों का इलेक्शन आ जाता है, तो अब तो चढ़ाने का हैरान भी हो गया, अब तो चढ़ाने का जमाना आ रहा है। इसलिए आप बेहतर तरीके से जानते हैं अच्छा नेता वही है जो चाहने वाले और चढ़ाने वालों में फर्क कर ले। चढ़ाने वाले हुकूमत नहीं दे नहीं, और क्या लेकिन तवज्जो कीजिएगा, चढ़ाने वाला क्या कह रहा है, मेरा सब कुछ कुर्बान, मगर दे तो कुछ नहीं रहा, और चाहने वाले ने क्या कहा, कुछ भी नहीं कहा। इसका मतलब यह है, अब नतीजा भी पहचान लीजिए, चाहने वाला आग के शोलों में है मगर मुतमईन है, चढ़ाने वाला इमाम के पास बैठा है मगर परेशान है, उधर बढ़ रही है, हालत खराब हो रही है। इसका मतलब यह है कि चढ़ाने वाला कभी इत्मीनान से नहीं रहता, चाहने वाला कभी परेशान नहीं रहता। और क्या एक मरहला और है, इसे तो समझ लीजिए, कमाल खिताबत ये कि मैं आपको बैठे बैठे मदीने ले जाऊं, और आपका ज़ौक़ समात ये है कि मैं जिंदों की बात करूं, आप मुर्दों तक पहुंच जाएं, तो मेरी मजलिस का हक अदा हो गया। गौर कीजिएगा, चाहने वाले और चढ़ाने वाले का फर्क महसूस कीजिए। चढ़ाने वाला किस्मत के पहलू में बैठा रहे जो हसद की आग में जलता है, चाहने वाला आग के शोलों में बैठा रहे तस्बीह फातिमा किया करता है। नबी के पहलू में बैठने से किसी को सुकून नहीं मिलता, चाहने वाला हो तो आग के शोलों में मुतमईन होता है, चढ़ाने वाला हो तो नबी के पहलू में हो जन्नत में। इमाम ने उस मुनाफिक से पूछा कि ऐसे मोमिन कितने हैं, कहने लगा हुजूर इसके अलावा कोई नहीं। इमाम उसको बता रहे थे कि हम इमामत के लिए तब बढ़ेंगे जब ऐसे चाहने वाले मिल जाएं, 72 ही मिल जाए तो उठ जाएंगे। शायद ताखीर ज़ुहूर में इसीलिए कि हारून मक्की के बारगाह में तसव्वुर में क्या बात है आपकी, तलाश करते हो, हम अक़वाल मासूम पे जान निसार करते हैं। मौला ने कहा कूद गए, मैंने कहा फिर कुछ तो इल्म दे दो, यूं ही तो नहीं कूद गए होगे, कोई तो मतलब होगा। अब मैं जवाब देने लगा हूँ जहाँ तक मोमिन समझ जाए, तवज्जो कीजिएगा। अच्छा जवाब सुनना चाहते हो, मेरे वाक़े को रिवर्स करो, बैक में लेके जाओ, फिर से पहले वहां से करो जहाँ मुनाफिक बैठा था, वहां से मैंने कहा मैंने भी चश्मे जनाबे हारून मक्की से कहा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसने कहा ये सुभान अल्लाह की बात नहीं है कि मैंने सलाम किया, सुभान अल्लाह तो ये है कि मेरे इमाम ने मुझे जवाब मेरे इमाम मुझे जवाब दिया। ये जुमला भी ध्यान रखिएगा, इमाम ने मुझे सलामती की दो किया कि क्या होगा, मैं जानने वाला
زیارت وارثہ پڑھتے ہیں یا نماز کے بعد زیارت پڑھتے ہیں یا نماز مجلس کے بعد زیارت پڑھتے ہیں، زیارت نہ پڑھیں، عبادت زیارت پڑھیں اور کرنا روز، اس لیے کہ دن چھوڑ کے سلام نہ کرنا. عید بقرعید کرو گے تو اللہ حافظ. میں ایک مثال دے دوں آپ کو، دیکھیے سبھی چلاتے ہیں نا واٹس ایپ کی لسٹ ذرا غور سے دماغ میں بٹھائیے. آپ کے واٹس ایپ کی لسٹ، آپ کے واٹس ایپ کی گروپ چھوڑ دیں، گروپس کے علاوہ افراد جو آپ کی 1000 آدمی آپ کے ہیں تو 1000 آدمی میں سب کے نام اوپر ہے. کن کے نام اوپر ہے؟ جو روز آپ کو صباح الخیر بھیجتے ہیں، سلام بھیجتے ہیں، آپ کو روز یاد کرتے ہیں، ان کے نام پہلے. اب مثلا اگر مجھے آدمی صاحب سے کہنا ہو کہ حضور آپ کی تصویر مجھے بھیج دیجیے، پوسٹر چھپوانا ہے، مجھے کہنا ہو ان سے کہ آپ کی تصویر بھیج دیجیے، تو یہ کہیں گے مولانا میرے واٹس ایپ پر آپ سلام بھیجیے تاکہ آپ کا نام جو کئی مہینے سے نیچے دب اوپر آ جائے اور میں اس پر بھیجوں. اس کا مطلب یہ کہ اگر کچھ دن سلام نہ کرو، کسی بندے کو سلام نہ کرو تو نام سب کے دبے ہوئے، کون روز کس کو سلام کر رہا ہے. اب یہ چاہنے والے ہیں تو ایمان کے کتنے چاہنے ہوں گے، وہ سلام کرتے ہوں گے، تو کبھی عید نہ ترید میں پڑھتے ہیں. نہیں پڑھتے، ان کا کیا ہوگا؟ تو سلام تب کیا، امام نے جواب دیا آپ کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اب جہنم کی آگ سے محروم بلا تشبیہ لگا، بڑی معذرت کے ساتھ تشبیہ نہیں دے رہا ہوں مگر لفظ کی وضاحت کر رہا ہوں. یہ جب میں نے واقعہ پڑھا، اصل میں دیکھیں ہر مزاج کے لوگ ہوتے ہیں مجمع میں، کچھ لوگ سن کے بلا دیتے ہیں، کچھ لوگ اس میں سوالات نکالتے رہتے ہیں. تو ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ حضور یہ بتائیے، آپ نے کہا شہزادی نے سلام کا جواب نہیں دیا تو یہ جہنم کی آگ میں جلائے جائیں، تو یہ جو حضرت علیہ السلام کو لوگ سلام کرتے تو آپ جواب دیتے تھے، ان کے جواب والے جل جائیں گے. میں نے کہا دیکھیے سلام کی نوعیت واقعیت کے حساب سے بدل جاتی ہے. ہر سلام الگ معنی رکھتا ہے، موقع کا سلام الگ معنی رکھتا ہے. جوانوں کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، روزانہ سسرال میں جا کے سلام کریں، کچھ ملے گا؟ کچھ ملے گا؟ روزانہ سسرال میں جا کے سلام کریں، کچھ ملے گا؟ نہیں ملے گا نا. عید پہ چلے گئے کچھ ملتا ہے کہ نہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ سلام اپنی نوعیت کے اعتبار سے جواب پاتا ہے. یہ جو زہرا کے دروازے پہ سلام کرنے گئے تھے، یہ سلام کرنے نہیں گئے تھے، بخشش کی آرزو ہے. یہ بخشش کی آرزو کا سلام، یہاں سے جواب ملنا یعنی بخش دینا، یعنی معاف کر دینا، یعنی جہنم کی آگ سے بچا لے جانا. عصمت نہیں چاہتی کہ اگلی پرویش میں کوئی کمی ہو جائے، اس لیے چھوڑ دیا، احرام سلام کا جواب نہ دیا اور خالی جواب سلام ہی سے منع نہ کیا. یا علی جن لوگوں نے مجھے اذیت دی ہے میرے جنازے میں نہ شریک ہوں، سنی وکفنی وعنتنی. یا علی تم ہی غسل دینا، تم ہی کفن پہنانا، تم ہی عنوت مرنا، تم ہی میرے جنازے کو اٹھا کے لے کے چلنا. یا علی جن لوگوں نے مجھے اذیت دی ہے نا وہ میرے جنازے میں نہ آئے، وہ میرے جنازے میں شریک نہ ہو. یا علی شب کی تاریکی میں جنازہ اٹھائیے گا، اللہ لیلۃ القدر کا جنازہ شب کی تاریکی میں اٹھا ہے تاکہ دشمن شریک نہ ہو سکے. بی بی کیوں شریک نہیں ہونے دیا؟ کہ اس لیے کہ ابھی میرے بابا کا قبر بھی پہلے چکا تھا،
عزت دار بیوی تطہیر کی ملکہ بیوی درگاہ قدرت میں باعظمت بیوی کو دربار خلافت کئی گھنٹے فاطمہ کا دربار خلافت اپنا حق مانگنے کے لیے کھڑا رکھنا پڑا. تاریخ کہتی ہے صدیقہ طاہرہ جب کئی گھنٹے دربار میں کھڑی رہی, حق مانگتی رہی, حق نہ دیا گیا. کسی عزت دار انسان کا اس کی عزت کو نہ کرنا اس پہ تلواریں چلانے سے زیادہ سخت مرحلہ ہے, اسے خنجروں سے اذیت دینے سے زیادہ مرحلہ ہے. اس لیے کہ جسم کے زخم بھر جاتے ہیں, روح پہ لگائے ہوئے زخم نہیں بھرتے. فاطمہ کی قلب و نظر پہ اثر ہو گیا. تاریخ کہتی ہے فاطمہ بوجھل قدموں کے ساتھ بیت الشرف کی طرف بڑھی. جیسے ہی بیت الشرف پر پہنچی ہیں جناب زینب نے استقبال کیا. ماں کے چہرے پہ نظر کی, زینب کے ہو گئی, پریشانیوں کے آثار نمودار ہوئے. زینب پکڑ کے بیٹھ گئی. کچھ دیر پہلے تو کیسے آ گئے اماں, کوئی دیر پہلے تو بال سیاہ تھے, یہ بالوں کی سیاہی سفیدی میں کیسے بدل گئی. زینب زمین پر بیٹھ گئی, جہاں زمین سے اٹھے مگر ایک مرتبہ جھٹکا کھا کے گری تو فاطمہ کے قدموں پہ ہاتھ پڑ گئے. جیسے ہی شہزادی کے قدموں پہ ہاتھ پڑے شہزادی زینب چیخ مار کے پیچھے ہٹی, اماں آپ کے پیروں میں تو برف آ گیا, آپ کے پیر تو متوجہ ہو گئے, آپ کے پیر تو متوجہ ہو گئے. کہ بیٹی زینب آپ کی والدہ کئی گھنٹے تک دربار خلافت میں اپنا حق مانگتی رہی. کلیجے سے لگا کے فرمایا زینب تم بھی محافظ ولایت ہو, آمادہ ہو جاؤ اس جنگ کے لیے. کل تمہیں بھی کوفہ اور شام کے درباروں میں ولایت کی حفاظت کے لیے لے جایا. ابھی نبی کا کفن میلا نہ ہوا تھا کہ جس دہلیز پر نبی 9 مہینے تک ہر نماز کے بعد سلام کرتے تھے نا, اس دہلیز میں لوگ آگ و لکڑیاں لے کر آئے. تاریخ کہتی ہے ایک شخص آگے بڑھا, دروازے پہ جب بلوات کیا کہتا ہے فاطمہ علی کو باہر نکالو ورنہ ہم گھر کو آگ لگا دیں گے. صدیقہ طاہرہ نے فرمایا کیا اس گھر کو آگ لگا دو گے جس میں رسول کے چھوٹے چھوٹے بچے حسن حسین ہیں. صحیح کتاب کی روایت ہے. کہنے والے نے کہا وَإِن كَانَا ہوتے میں تو ہوا کرے ہم آگ لگا دیں گے. شہزادی نے جیسے یہ جملے کہے شقی نے کو آگ لگائی جائے, دروازے میں آگ لگائی گئی. ایک دروازے میں لات ماری, دیوار میں ایسا گواہ ہے جسے بٹھایا. دروازے میں ایک کیل تھی, کیل نے کیا کیا مگر صدف عصمت کیل سے بے وقت ہوئی. فاطمہ نے چیخ کے کیل پیوست ہوئی, محسن شہید ہوئے. دروازے کی گرانی کا عالم یہ تھا کہ محقق اصفہانی فرماتے ہیں اِذْ رَزَّا تِلْكَ الْعَدْلُ الزَّكِيَّةُ رَضِيَّةُ اللَّهِ مِثْلَهَا رَضِيَّةٌ. دروازے کی گرانی ایسے تھی فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹی نہیں, چکنا چور ہو گئی. خالی شکستہ محل نہیں ہے, پسلیوں کا چورا ہو گیا. یہ لفظ روایت کی نہیں, محقق اصفہانی کے شعر کی ہے. یہ پسلیاں چکنا چور ہو گئی. اور پھر فرماتے رضیت اللہ مثلہ رضیہ, پسلیوں کا ٹوٹ جانا ایک ایسا درد ہے جس سے بڑا کوئی درد نہیں. خدا آپ کو کووڈ-19 کی اس مرض سے محفوظ رکھے, خدا نہ کرے کسی کو
बेपयाब हो गया हो तो उसे मालूम है ना इस मर्द में सांस लेने में तकलीफ होती थी। जब सांस लेने में तकलीफ होती थी तो इंसान के फेफड़ों में तकलीफ होती थी, पसलियों में तकलीफ होती थी। याद रखना जिसकी पसलियां टूट जाए ना उसे सांस लेने में तकलीफ होती है, उसे सांस छोड़ने में तकलीफ होती है। शहजादी ने अपनी पूरी ताकत को समेटा, इसलिए कि दुश्मन अफसराना घर में घुस आए। अब फातिमा को विलायत की हिफाजत करनी ना, फातिमा आगे बढ़ी, चाहती थी कि अली के करीब जाए। एक शकी आगे बढ़ा, मौके के इस्पानी फरमाते हैं एक शकी ने तलवार के दस्ते से पूरी कुव्वत के साथ फातिमा के शकीस्ता पहलू पे हमला किया। अरे टूटी हुई हड्डियों में जब हमला हुआ फातिमा दिलबरा के शहजादी उठी। अगर मोहम्मद के इस बहानी ने ये मिसरा न कहा होता, कसम खुदा की किसी जाकिर में हिम्मत न थी कि इस मिसरे को पढ़ देता, मगर चूंकि मोहम्मद के इस बहानी ने लिखा है अपने ज़माने का बहुत बड़ा मर्ज़ वक्त है अपने ज़माने के, चूंकि उन्होंने लिखा है इसलिए मैं माजरत के साथ ये फकरा पढ़ रहा हूँ। वो कहते हैं जब शहजादी फातिमा उठी है उनके अली की तरफ बढ़ना चाहिए, एक शकी आगे बढ़ा वजावज़ल हद बख्शिश का सहारा है हमारे पास। आले मोहम्मद की मोहब्बत के सिवा कोई सरमाया नहीं जो हमें वहाँ बख्शवा सकेगा। हमें बख्शवाने के लिए हमारे आंसू साफ जाएंगे, हमारी अदादारी साफ जाएगी, इसलिए कि हमारी नमाजों का हाल तो हम ही जानते हैं। और यही बहुत में कैसे बख्शवाएंगे? हमें बख्शवाएंगे आंसू, हमें बख्शवाएंगे हमारा मातम, हमें बख्शवाएंगे हमारी अदादारी। सुन सकोगे तो सुन लो, फातिमा को अपने मसाइब का बयान पसंद है, रसूल को अय्याम फातिमिया पसंद है, अज़ाए फातिमिया रसूल को पसंद है। दुबई का एक शेख था, हर जाकिर से कहता था फातिमा के मसाइब पढ़ो, सिद्दीक़ा के मसाइब पढ़ो, बीबी सैयदा के मसाइब पढ़ो। एक दिन जाकिर ने पूछ लिया भाई रोजाना फातिमा के मसाइब पढ़वाता है, क्या बात है, माजरा क्या है? वो शेख कहता है पहले मैं अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक रखता था, मेरी एक बेटी थी जिसे मैं बेपनाह मोहब्बत करता था। घर में सबसे पहले जब मैं घर से निकलता था सबसे आखिर में बेटी से मिलता था, जब घर में आता था सबसे पहले अपनी बेटी से मिलता था। ऑफिस जाके कई बार उसे फोन करके पूछता था मेरी बेटी कैसी है, बेटी कैसी है। एक दिन घर से फोन आया कि शेख जल्दी से घर चला, तेरी बेटी एक सिक्का निकल गई है जो उसकी हालत में फंस गया है, जो निकल नहीं रहा है, सांस में तकलीफ हो रही है, सिक्का निकल नहीं रहा है। तेजी से मैं दौड़ता हुआ आया, बच्ची को हॉस्पिटल में लेके गया। दुबई के कई बड़े हॉस्पिटलों में मैंने दिखाया, कहीं फायदा न हुआ। किसी ने कहा इसे फ्रांस ले जा,
وہاں فائدہ ہو جائے گا۔ میں فرانس لے کے گیا، ڈاکٹروں نے دیکھا، دیکھنے کے بعد ایک پرچہ نکالا، پرچہ میرے سامنے رکھا، مجھ سے کہا سنو اگر ہم نے سکہ نکال دیا تو یہ بچی بول نہیں پائے گی، اور اگر سکہ ہم نہ نکال سکے تو یہ بچی بچ نہیں پائے گی، تو اس پر اپنے دستخط کر کے لکھ دے، ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے اتنا سنا، مدینے کا رخ کیا، مدینے کا رخ کیا، مدینے کا رخ کیا، ہاتھوں کو جوڑا، جوڑ کے کہا یا رسول اللہ آپ کی بھی ایک بیٹی تھی جس کا نام فاطمہ تھا، اس سے آپ بے پناہ محبت کرتے تھے، جب آپ سفر میں جاتے تھے سب سے آخر میں فاطمہ سے ملتے تھے، جب سفر سے آتے تھے سب سے پہلے آپ فاطمہ سے ملتے تھے۔ یا نبی اللہ آپ کی چہیتی بیٹی تھی فاطمہ، آپ میری بیٹی کو شفا دے دیجئے، میں وعدہ کرتا ہوں جب تک زندہ رہوں گا عزائے فاطمی کرتا رہوں گا، فاطمہ کا غم مناتا رہوں گا، ایام فاطمیہ مناتا رہوں گا۔ آدھا در وہ کہتے ہیں ابھی میری دعا مکمل نہ ہوئی تھی، ایک ڈاکٹر دوڑتا ہوا آیا، آگے کہتا ہے میڈیکل معجزہ ہو گیا، معجزہ ہو گیا۔ میں نے پوچھا کیا وقت تمہاری بچی بولنے لگی ہے، سکہ باہر نکل آیا، میں تیزی سے دوڑتا ہوا بچی کے پاس گیا، گلے جیسے لگایا، بابا بابا کہہ کے بچی نے مجھے پکارا، میں نے پوچھا بیٹی کیا ہوا؟ کہا بابا ابھی ابھی ایک معذب آئی تھی، میرے کمر میں ہاتھ رکھا، سکہ میرے منہ سے باہر آیا، میں نے ہاتھوں کو جوڑ کے شکریہ کیا، میں نے اسے سلام کیا بیوی کو، وہ بیوی کہتی ہے بیٹا اپنے بابا کو میرا سلام کہنا، لو آزائے فاطمیہ کرنے والوں میں سلام کہنا، تم فاطمہ کا غم مناؤ، فاطمہ تمہیں سلام کہنا رہی ہے۔ اے بیٹی میرا سلام بابا کو کہنا، ہاں بابا سے کہنا، میرے بابا سے جو وعدہ کیا ہے وہ وعدہ بھولنا نہیں، وعدے کو پورا کرنا۔ اے بیٹی گلے جیسے لگایا، آنکھوں کو بوسہ دیا، پیشانی کو چوما، سر سے محبت سے چوما، آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب لگا ہوا۔ اے بیٹی اتنا بتا دے وہ بیوی دکھتی کیسی تھی؟ اے بابا نہ پوچھو، وہ معذبہ کمر خمیرہ، چہرے پہ ضعیفی کے آثار، پہلو شکستہ، رخسار پہ تماچوں کے نشان، آنکھ میں اترا ہوا خون، سفید بال۔ اے بابا امت کی ستائی ہوئی، رسول کی اکلوتی بیٹی۔ إنا لله وإنا إليه راجعون ذنب قضائه وتسليما لأمره سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الكريم مالك واسطة محمد وآل محمد مختصر عبادة القبول فرح کریم پروردگار واسطہ محمد آل محمد کرونے والی آواز و رحمت نازل فرما، کریم مالک واسطہ محمد آل محمد کے جہاں شیعہ آل محمد ان کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، کریم پروردگار کے ناس قربان زہرا مجھے بانیان حضرت توفیقات میں ادا فرما، حاضرین پر رزق میں برکت، کریم مالک واسطہ ذات للت القدر کا، کریم پروردگار ہم میں جو بیمار و شفاء کاملہ عجلہ عطا فرما، کریم پروردگار واسطہ للت القدر کا، ذات للت القدر کا واسطہ، کریم مالک اس منحوس وائرس کرونا کا خاتمہ فرما، کریم پروردگار عالم انسانیت کو اس سے نجات عطا فرما، ملک عزیز پر رحم و کرم نازل فرما، ملک عزیز ہندوستان میں ظلم کرنے والے ظالمین کو نست و نابود فرما،
کریم پروردگار ملک عظیم میں نفرت پھیلانے والے نفرتیوں کو نست و نابود فرما. کریم پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا جنت البقیع میں عالی شان دوزخ عامر فرما. آل سعود و آل یہود کا خاتمہ فرما. دہشت گرد تنظیموں کو نست و نابود فرما. مراجع کرام کی حفاظت فرما. ہماری غور امتحان علی یوسف زہرا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے انصاف فرما. السلام علیکم یا ابا اللہ، السلام علیکم یا ابا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا مؤمن الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا مغیث الشجار فی یوم الجزاء، السلام علیکم یا الدروس علی ابن مصردا ورحصاحب الزمان الامان الامان الامان. السلام علیکم یا شہید القرآن، السلام علیکم یا امام زمان هذا عجل اللہ تعالی فرجہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حسن امام صاحب شیرا پٹی میں ان کے دولت کرنے پر ان سے شرکت کی گزارش ہے. کل دن میں 2 بجے شیرا پٹی میں اور بڑے گاؤں میں جائے گی، جس کو مولانا حجت الاسلام علی جناب مولانا سید عظیم عباس صاحب قبلہ خطاب کریں. جلوس برآمد ہوگا، پھر اس کے بعد علی جناب مولانا سید شفیع صاحب خطاب کریں گے.